دریافت فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہے، اس کی جو صفت ہے، اس کو جپنے کے لیے کون سا نام اللہ کا پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے بھیا، اللہ کے جتنے نام ہیں وہ سب کے سب توقیفی ہیں۔ توقیف کا مطلب یہ ہے کہ امت کا گروہ بہت بڑا اس طرف گیا ہے کہ اللہ کو انہی ناموں سے پکارا جائے جو نام اللہ نے اپنے خود بیان کر دیے ہیں، اپنے پاس سے اللہ کا نام نہ رکھا جائے۔ اگرچہ کچھ فقہا اس بات کے قائل ہوئے ہیں، لیکن ہم اس پہ تفصیلی بات اس سے پہلے کر چکے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے مرید کا لفظ یعنی ارادہ کرنے والا یہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر کرنا ہی ہے تو اللہ کے اس کے علاوہ وہ نام جس میں خدا کی صفت ارادہ پر بحث ہے، وہ اللہ کا نام جپیے، جیسے یا قدیر یا قادر یا مقتدر، یہ سب اللہ کے پیارے نام ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ان ناموں کے متعلق حدیث میں فرمایا ہے، آپ اسے دیکھ لیجئے۔ اور سب سے اچھا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 100 سے زیادہ نام مل جاتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں، ایک جگہ ہم نے بھی تحریر فرما دی ہیں، اگر آپ کا جی چاہے تو دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ نہیں کہا کہ اصحاب کہف 300 سال اس غار میں رہے، اللہ نے کہا کہ 300 سال وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور اس پہ 9 بڑھا دو، تو ہوا یہ کہ 309 برس رہے۔ تو اگر مسیحی حضرات شمسی کیلنڈر کو استعمال کریں تو 300 بنتے ہیں، اور اگر چاند کے کیلنڈر پہ اسلامک کیلنڈر پہ آئیں تو وہ 309 بنتے ہیں۔ دونوں طرف عبداللہ صاحب فن لینڈ سے آپ نے سوال پوچھا ہے، یہ اس طرح کی چیزیں مفسرین نے لکھی ہیں۔ اللہ کے ہاں اعتبار چاند کے سالوں کا ہے، کیونکہ سورج کا سال فکس ہوتا ہے، پتہ ہے دسمبر اور جنوری کا، اور جو مہینے چاند کے ہوتے ہیں وہ کبھی سردی میں کبھی گرمی میں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر حال سے گزارنا چاہتا ہے کہ روزے کبھی سردی میں کبھی گرمی میں۔ خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ بندگی کس انسان نے اختیار کی، اور یہ بہت بڑا فرق ہے عیسائیت اور مسلمانوں کے درمیان۔ عیسائیوں کے ہاں بھی یہی تھا، چاند ہی کے روزے لوگ رکھا کرتے تھے۔ پھر ایک بادشاہ کو یہ سوجی کہ اس نے کہا یہ چاند کے روزے جو ہم رکھتے ہیں یہ تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے گرمیوں کے دنوں میں چاند کے روزے رکھنا، تو اس طرح کرو سردیوں کے جب دن آئیں تو مقرر کر دو۔ سردیوں کے جب چھوٹے دن آئے دسمبر کے، تو اس نے کہا کہ 30 کی بجائے 40 روزے کر دو، لیکن دسمبر کے رکھو، دن چھوٹا ہوتا ہے گزر جاتا ہے۔ خدا کے دین میں انہوں نے تعریف کی، اور اپنے روزے انہوں نے دسمبر کے ساتھ فکس کر لیے۔ اللہ نے یہ حکم نہیں دیا تھا، اللہ نے تو یہ چاہا تھا اور اب بھی چاہتا ہے کہ لوگ چاند کے ساتھ چلیں تاکہ ہر موسم میں بندگی کا تجربہ ہوتا رہے۔ اللہ کے قرب کی سب سے بڑی راہ بندگی ہے، بس 2 لفظوں کی بات۔ اور اللہ کے اور بندے کے درمیان سب سے بڑا حجاب اللہ کے اور بندے کے درمیان پہاڑ جیسے آ جاتا ہے، وہ دعویٰ ہے، میں یہ میری دولت، میرا پیسہ، میری اولاد، میں تو الحمدللہ ہر سال حج اور ہر سال عمرہ، اور میں زکوٰۃ اتنے، چھوڑو یار کچھ نہیں۔ یہ اس دن کھلے گا جب وہ کہہ دیں کہ قبول فرمایا، اگر وہ نہ قبول کریں تو کچھ بھی نہیں۔ رنگالے چنریا رنگالیری سیس،
ہندی میں سیسر کو کہتے ہیں نا، اور چنریا بچیاں چھوٹی سی چنی لپیٹتی تھیں، ڈھانپتی تھیں اپنے بالوں کو، رنگالے چنریا رنگالے ریسیس، تو کیا کیا کرے گی کھڑی دن کے دن، نہ جانے پیا تجھ کو کس دن بھلا لیں، کھڑی منہ تکے گی ہری دن کے دن، پتہ نہیں کب پیشی ہو جائے، پوچھیں کیا کیا۔ کوئی عمل ہے جو پیش کیا جائے کہ میں نے آپ کے لیے یہ کیا، اور اگر وہ کہہ دیں نہیں قبول تو اس کے بعد تو پھر کوئی زندگی بھی نہیں ہے، کرنا کیا ہے؟ اس لیے قطعاً دعویٰ نہ کر، چپ رہے۔ کوئی جماعت کی نماز کی دوسری رکعت میں یا تیسری رکعت میں شامل ہو اور امام بھول کر تیسری رکعت یا دوسری رکعت میں سلام پھیر دیں جبکہ نماز میں ابھی 1-2 رکعتیں کم ہوں، تو ایسے میں مقتدی کیا کرے؟ اگر امام کو آگاہ کرنے پر امام دوبارہ نماز شروع کر دیں تو کیا مقتدی اپنی نماز پوری کر لے تاکہ اس جماعت میں شامل ہو جائے؟ سمیع اللہ جان صاحب، یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک چیز یہ ہے کہ امام جو نماز پڑھاتا ہے اگر اس سے فرض چھوٹ جائے تو پھر تو نماز ہوئی ہی نہیں، اور اگر واجب چھوٹ جائے اور نماز کو دوبارہ پڑھنا ہو تو اسے چاہیے کہ کسی کو کھڑا کر دے اور یہ کہلائے کہ جو نیا نماز پڑھنے کے لیے آنے والا ہے اس کو بتانا چاہیے کہ یہ فرض نہیں چھوڑا انہوں نے، یہ واجب کو پورا کر رہے ہیں، سجدہ سہو کیا نہیں ہے، تو یہ تھوڑا سا نقصان ہے جس کو انہوں نے پورا کرنا ہے، لہٰذا آپ اس جماعت میں شریک نہ ہوں۔ یہ طریقہ اور قاعدہ ہے۔ صاحب بحر الرائق رحمۃ اللہ نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے، امام جب 4 رکعت والی فرض میں نماز میں 2-3 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دے تو اس کو اگر یہ موقع آ جائے، ابھی اس نے نماز کے منافی کوئی بات نہیں کی، کوئی ایسی بات جو نماز کو توڑ دیتی ہے نہیں کی، مثلا سینہ قبلے سے نہیں ہٹا، کسی سے گفتگو نہیں کی، تو خاموشی سے اٹھے اور جتنی رکعتیں رہ گئی ہیں بس وہ پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی، مقتدی بھی اٹھیں اور نماز پڑھ لیں۔ تو وہ جو آ رہا ہے اب اگر فرض چھٹ گیا ہے تو وہ شامل ہو سکتا ہے، فرض نہیں واجب چھٹ گیا ہے اس کی وجہ سے دوبارہ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ شامل نہ ہو۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی ایک کنیت غیر معروف ابو حنظلہ بھی ہے۔ حضرت حنظلہ آپ ہی کے بیٹے تھے، کیا یہ بات درست ہے؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی غیر معروف کنیت ابو حنظلہ تھی، کیونکہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک بیٹے کا نام حنظلہ رکھا تھا اور وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، اور ان کی والدہ جو تھیں وہ صفیہ تھیں، یعنی ان کی مائیں مختلف تھیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہند تھی اور یہ جو تھے حنظلہ ان کی والدہ صفیہ تھیں، اور پھر انہوں نے اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا وہ جو حنظلہ تھا، اور وہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شرک ہی پہ مارا گیا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ حنظلہ، لیکن جس حنظلہ کی آپ بات کرتے ہیں غسیل الملائکہ جنہیں اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا، وہ بالکل ایک الگ صحابی۔ ایک بندے کا ڈیری فارم ہے، اس سے گائیں دیکھ بھال اور چارہ کھلانے کے لیے مزدور بھی رکھا ہوا، اب ڈیری فارم کی جو گائیں ان میں زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ ایک دوسرا مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ ڈیری فارم والے سال کے درمیان میں گایوں میں سے 4-5 کو فروخت کر دیتا ہے اور پیسے بھی خرچ ہو جاتے ہیں، تو کیا اس صورت میں جو گائے فروخت کی ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اگر زکوٰۃ ہے تو کیا عروض تجارت کی طرح ان پیسوں پر جو فروخت ہونے سے حاصل ہوا ہے زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے سال گزرنا شرط ہے، یہ کہ ان پیسوں کو کوئی ڈیری فارم کے مجموعے کے ساتھ ضم کیا جائے گا؟ بطور تمہید آپ سے عرض کرتے ہیں جمیل صاحب کہ زکوٰۃ کی رقم یا زکوٰۃ میں جو مال آتا ہے، نقد رقم بہرحال مال زکوٰۃ ہے۔ ڈیری فارم کے کاروبار میں گائے ہو جو کچھ بھی ہو ان کو بیچ کے اور ان سے دودھ حاصل کر کے جو سب نفع حاصل ہوتا ہے
اگر زکوٰۃ دینے کے دن یہ پیسہ ہے تو سب پہ زکوٰۃ آ جائے گی، اس دن پیسہ نہیں ہے تو نہیں آئی۔ ربیع الاول میں اس سے 5 گائے فروخت کر دی، اس کے ساتھ شعبان کا دودھ کا کافی پیسہ مل گیا، اس نے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے رمضان میں، تو رمضان تک یہ دونوں مدیں جو پہلے تھیں اس کے پاس نہیں رہی کوئی زکوٰۃ۔ اب کون سال گزرنے دیتا ہے، اب تو فوری طور پہ پیسہ انویسٹمنٹ پہ چلا جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی نیت دیکھنی چاہیے کہ گائے اس نے جو فروخت ہوتی ہیں چونکہ تجارت یعنی بیچنے کی غرض سے نہیں خریدی تھی، نیت بھی تو دیکھنی پڑتی ہے نا، گائے خریدی کیوں تھی؟ کبھی بیماری کی وجہ سے بیچ دیتا ہے، کبھی اسے پتہ ہوتا ہے اس کی عمر مدت پوری ہو گئی، اب اس کے ہاں کوئی بچے نہیں ہوں گے، تو ایسی گائے پہ خود زکوٰۃ واجب نہیں آتی۔ البتہ جو رقم بیچ کے حاصل ہوگا اس پہ آئے گی، تو 5 گائے یعنی وہ جتنی بھی گائے زکوٰۃ کے طور پہ دے گا یہ ناقص گائے ہے، یہ زکوٰۃ میں کام نہیں آئے گی۔ اور پورے سال کا جو آپ نے پوچھا ہے تو ہم نے بتا دیا ہے کہ ایک دن قمری تاریخ کا مقرر کرنا چاہیے کہ میں مثلاً 12 ربیع الاول کو زکوٰۃ دوں، میں 10 شعبان کو زکوٰۃ دوں گا، اس دن صبح سے شام تک جتنا پیسہ ہے، 1 سونا 2 چاندی 3 اور مال تجارت 4، یہ چاروں چیزیں جتنی ہیں سب پہ 2.5% دے دیں۔ چند دوست موٹر سائیکل پر باہریہ ٹاؤن گئے تھے، وہاں سے واپسی پہ ریس لگا رہے تھے، 10 منٹ ایک دوست موٹر سائیکل چلا رہا تھا اور 10 منٹ دوسرا چلاتا تھا، باری باری چلا رہے تھے، ایک گاڑی سے ٹکرا گئے، گاڑی میں ایک بچہ تھا اور وہ گر پڑا زمین پہ اور اس کا انتقال ہو گیا۔ بچے کے گھر والوں نے لڑکوں کو معاف کرا دیا، مگر گاڑی کا جو نقصان ہوا ہے اس کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو پوچھنا یہ ہے کہ گاڑی کی مرمت کا خرچہ جو لڑکا موٹر سائیکل چلا رہا تھا وہ دے گا یا دونوں مل کے دیں گے؟ دیکھیں واقعتاً جو موٹر سائیکل ہوتا ہے، بائک ہوتا ہے، وہ چلانے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، چلانے والا جیسے مرضی چلائے، چاہے اس سے ویلنگ کرے کچھ کرے، چونکہ چلا وہ رہا ہے، مکمل طور پہ اختیار اس سے ہے، اس لیے پورا تاوان اس پہ آئے گا، جو باری والا تھا اس پہ نہیں آئے گا۔ احناف کے نزدیک قیام کی حالت میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا ثابت ہے یا اوپر؟ بہت سے حنفی علماء کو دیکھا گیا ہے، یہ سوال شاید پہلے ہو چکا ہے آصف صاحب، ناف کے نیچے ہی ہاتھ باندھنے چاہیے۔ علماء کیا فرماتے ہیں کہ بیوی مر جائے تو اس کا نکاح شوہر سے ٹوٹ جاتا ہے، اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا، کفن نہیں پہنا سکتا، قبر میں نہیں اتار سکتا۔ سوال یہ ہے کہ نکاح کیسے ٹوٹ گیا؟ کیونکہ قرآن و سنت کی روح سے جنت میں اس کی وہی بیوی ہوگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ اگر تم میری زندگی میں وفات پا گئیں تو میں تمہیں نہلاؤں گا، کفن پہناؤں گا، دفناؤں گا اور تمہارے لیے دعائے مغفرت بھی کروں گا۔ تو کفن دفن والے معاملات میں کیا کرنا چاہیے؟ سمیع اللہ صاحب، حقیقت اتنی سی ہے کہ شوہر اور بیوی کا یہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے اس کے انتقال ہوتے ہی۔ شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی سے مکمل رشتہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ بیوی نے ابھی عدت گزارنی ہے اور شوہر کے ذمے کچھ بھی نہیں، تو اس لیے شوہر کو یہ حق نہیں دیتی شریعت کہ وہ اس خاتون کے لیے کفن دفن یہ وہ اور نہلائے۔ عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ ایسے کر سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی تو عدت میں ہے نا۔ رہ گئی آپ کی یہ بات کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا تھا، تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا، یہ ان کی خصوصیات میں سے۔ اس موضوع پہ ابن ملقن شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب پوری لکھی ہے کہ کون کون سی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا حق تھا، امت میں کسی کا حق نہیں ہے۔ مثلا قرآن میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مختلف خواتین کا ذکر فرمایا اور اللہ نے کہا اب اس سے بھی نکاح کر لیں، اس سے بھی، اس سے بھی، اس سے بھی،
اور آخر پر فرمایا کہ خالصۃ لک، یہ رعایت صرف آپ کو ہم دے رہے ہیں، من دون المومنین، آپ کی امت کو یہ رعایت حاصل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور علی کو اللہ نے یہ رعایت دی ہے کہ ہم پہ غسل واجب ہو تو بھی ہم مسجد نبوی میں آ سکتے ہیں، یہ ان کی خصوصیت۔ آپ نے فرمایا سارے دروازے کھڑکیاں یہ بند کر دو، کھڑکیاں ساری، الا خوخت ابی بکر، بکر رضی اللہ عنہ والا دروازہ بند نہیں کرنا، جس سے بکر رضی اللہ عنہ کی خصوصیت۔ حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وغیرہ نے پوچھا تھا تو آپ نے انہیں ریشمی لباس پہننے کی اجازت دی تھی، وہ ان کی خصوصیت تھی۔ اسی طرح جو آپ نے پوچھا ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ وہ اپنی اہلیہ محترمہ کو غسل دے سکتے تھے، اس اعتبار سے انہوں نے یہ فرمایا۔ شوہر کے انتقال کے بعد نکاح جو ختم ہو جاتا ہے تو عورت پر 4 مہینے 10 دن عدت گزارنا لازم ہے، عورت چاہے جوان ہو، بوڑھی ہو، کچھ ہو، اور شدید ضرورت کے بغیر گھر سے باہر جا ہی نہیں سکتی، اور رات تو کہیں بسر ہی نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ وہ تنہا ہو اور ڈر ہو اسے کہ میں تو پاگل ہو جاؤں گی اس تنہائی میں رہ کے والعیاذ باللہ، تو کہیں چلی جائے، یا نان و نفقہ اس کے ذمے ہو تو دن کو جا کے نوکری کر لے، اپنے گزر اوقات یہ وہ، اور رات کو آ کے اسی جگہ گزارا کرے گی، رات وہیں گزارے گی جہاں جو جگہ اس کی عدت کے لیے مقرر ہے۔ اسی طرح بوڑھی عورت جو چلنے پھرنے کے قابل نہ ہو وہ اپنے بیٹے بیٹی کے گھر چلی جائے کہ میں نے عدت وہاں گزارنی ہے، میں اٹھ نہیں سکتی، بیٹھ نہیں سکتی، یا وہ خدمت مجھے مطلوب ہے، اس کے لیے بھی شریعت نے یہ اجازت دی۔ کوئی شخص نماز ادا کرتے ہوئے کوئی رکن ادا کرنا بھول جائے، مثلا دوسرا سجدہ کرنا بھول جائے یا اگلی رکعت شروع کر دے تو نماز کیسے ہو جائے گی؟ بھیا کوئی بھی شخص نماز کی پہلی رکعت میں ایک سجدہ مثلا اس نے کیا، اب دوسرا بھول گیا نا، تو دوسری رکعت میں جب بھی یاد آ جائے فوراً سجدہ کرے اور پھر واپس آ جائے جہاں سے اس نے چھوڑا ہے۔ مثلا رکوع میں تھا، دوسری رکعت میں یاد آیا کہ میں نے تو پہلے ایک سجدہ کیا تھا، فوراً دوسرا سجدہ کرے، رکوع میں واپس آئے اور آ کر پھر اپنی نماز کو شروع کرے۔ اور اگر اصل تو یہ ہے کہ اس نے پہلی رکعت میں 2 سجدے کرنے تھے تو اس نے سجدے کو ہٹا دیا، تو اس لیے اسے چاہیے پھر سجدہ سہو بھی کرے۔ اور اگر اس نے یہ کیا کہ نماز پوری کر لی اور پھر یاد آیا کہ اوہو میں نے تو تیسری چوتھی فلاں رکعت میں ایک ہی سجدہ کیا تھا، اب وہ دیکھے کہ اس نے نماز کے منافی کوئی بات کر لی، چل پڑا، قبلے کی طرف پیٹھ ہو گئی، باتیں کرنے لگا، کچھ کھانے پینے لگا، یہ سب چیزیں نماز کو توڑ دیتی ہیں، نئے سرے سے نماز میں۔ وضو متواتر نہ رہے تو وضو ہو جائے گا، بالکل ہو جائے گا آصف صاحب، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ آدمی کو سردی زیادہ لگتی ہے، اس نے کونیوں تک ہاتھ دھوئے، پھر اس نے تولیہ لیا، اپنے اعضاء کو خشک کیا، پھر اس کے بعد فرض کر لیجیے اس سے پاؤں دھوئے، پھر اعضاء چہرہ دھویا، اس کو خشک کر، پھر یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ہمارے نزدیک مسلسل وضو واجب نہیں ہے۔ ایک آدمی کو کوئی ایمرجنسی فون آ گیا، ڈاکٹر کو پتا تھا کہ میں کس حال میں مریض کو چھوڑ کے آیا ہوں، شوہر کو پتا ہے بیوی کس حال میں تھی، اب اس نے چہرے تک دھو لیا اپنا، اس سے فون سنا، وقفہ ہو گیا، اب اس کے بعد وہ اپنی کوہنیوں سے وضو شروع کرے گا، پہلا وضو اس کا ہو گیا۔ تو اس لیے وضو میں تسلسل سے کرنا ہمارے نزدیک یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک جاننے والے نے بتایا کہ شادی کے 15 برس کے بعد اولاد ہوئی اور وہ عمرہ کرنے گئے اور خانہ کعبہ کی دیوار پر ہاتھ کی انگلیوں سے محمد ابراہیم لکھا اور دعا مانگی تو بیٹے کی پیدائش ہوگی۔ بہت سی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، نہ انہیں حرام کہا جا سکتا ہے نہ گناہ کہا جا سکتا ہے، بہت سے لوگوں کے عملیات تجربات ہوتے ہیں، لوگوں کو سہولت آزادی دینی چاہیے، کر لیا بس ٹھیک ہے، ہو گیا، نہ ہوا تو
کوئی ہر چیز کو یہ تھوڑا ہی ہے کہ شریعت کا نص سے ثابت کرنا ہے۔ طواف کعبہ کے دوران جوتے ہاتھ میں پکڑ کے طواف کرنا، کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ایسے نہ ہو۔ موبائل ہاتھ میں لے کے پھر طواف کرنا، کوشش یہی کرنی چاہیے کہ یہ چیزیں نہ ہوں، خالصتاً اللہ کی بندگی رہے، خالصتاً اللہ کے ساتھ تعلق رہے۔ البتہ یہ ہے کہ کوئی آدمی ایمرجنسی میں طواف کر رہا ہے، کسی کو ڈر ہے کہ میری تو فلائٹ جا رہی ہے، میں تو بھی جوتے اپنے پاس رکھ کے طواف کر کے کسی بھی ارادے ادھر سے نکل جاؤں گا دروازے سے اور میں اپنا معاملہ میرا جلدی ہو جائے گا، یا کسی کا بھی فون آ سکتا ہے اور میں نے اسے بتانا ہے، ان صورتوں میں گنجائش بھی ہے، سختی نہیں کی جا سکتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سامنے سے گزرنا اور روزہ اقدس پہ بھی جوتے اور موبائل ہاتھ میں پکڑ کر گزرنا، اس سے بھی بچنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے، اپنی عبادت کو خالص رکھنا چاہیے۔ عمرے اور حج پہ اکثر زائرین تھیلے میں جوتے ڈال لیتے ہیں، پیچھے کندھوں پہ لٹکا لیتے ہیں، ہے تو یہ درست، منع تو نہیں کیا جا سکتا۔ گارڈز جو روزہ مبارک پہ ہوتے ہیں وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، منع کر رہے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پہ بالکل آواز بلند نہیں کرنی چاہیے۔ آدمی کے بہت سے اعمال ایسے ہیں جن کو وہ کرتا ہے اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، یہ یاد رکھنا۔ یہ تھوڑی ہے کہ ہر چیز توبہ سے قبول ہو جائے۔ منافقین جو غزوہ حنین میں پیچھے بیٹھے رہے مدینہ منورہ میں، سورہ توبہ میں آتا ہے، اللہ نے فرمایا ہم ہرگز ان کی توبہ کو قبول نہیں کریں گے۔ ملی پروجیکٹس جو ہوتے ہیں نا، وہ اوقات اس میں کوتاہی آدمی کو لے ڈوبتی۔ جہاد فرض تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت فرض تھی، جو عیسائی حملہ کر دیتے تو پھر کیا ہوتا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنا، روزہ مبارک کی نہ عزت اور حرمت کو قائم نہ کرنا، ارتداد ہو جاتا ہے والعیاذ باللہ۔ مسجد حرم میں امام صاحب جماعت کرواتے ہوئے آگے کھڑے نہیں ہوتے بلکہ پیچھے کہیں کھڑے ہوتے ہیں، تو جو بھی امام سے آگے چلا جائے گا نا بھیا، اس کی نماز نہیں ہوگی، اسے دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے۔ قرآن پاک کے اوراق، مقدس اوراق کو کسی کارخانے میں بھیجنا جہاں دینی مقاصد کے لیے دوبارہ کرامت بنایا جا سکے اور مشینوں میں ڈال کے نیا کاغذ پیدا کیا جا سکے، کیا یہ جائز ہے؟ شفیق صاحب ہے تو یہ جائز، لیکن کیجئے گا کبھی نہ۔ اس قوم کا لیول ہی نہیں ہے کہ اس حد تک سوچ سکے، کیونکہ وہ بالکل فنا ہو جائے گا، اس کے بعد وہ نیا یہ سرے سے کاغذ بنے گا۔ توہین مذہب کا الزام لگا کے مار ڈالیں، جلا ڈالیں۔ وہ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ جو سری لنکا سے آیا تھا؟ کون گارنٹی دے سکتا ہے؟ جہالت نے ان کے پاؤں پکڑے ہوئے اور بے وقوفی سے ان کا نکاح ہوا ہے، اسے قطعاً نہ کیجیے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اس دور میں ہوتے شہید کر دیے جاتے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے امت کو ایک قرآن پہ جمع کر دیا تھا۔ عرض کیا گیا کہ حضرت قرآن کریم کی مختلف قرأتوں کے صفحات باقی ہیں۔ فرمایا مسجد نبوی میں یہ جو ستون بننے کی باری آئے گی نا، اس ستون کے نیچے تہ میں وہ سارے قرآن پاک کے نسخے دفن کر دو، اور پھر اس کے اوپر ستون بنایا گیا تھا۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ ہوتے تو کم سے کم یہ جمہوریت تو ان کی جاگ اٹھتی۔ اکثر و بیشتر بیانات میں سننے کو ملتی ہے دوسروں سے متعلق گفتگو میں، حتیٰ کہ غیر مسلموں سے رائے کے اختلاف کے باوجود الفاظ کا چناؤ مناسب ہونا چاہیے، لیکن جب آپ خود طارق جمیل پیر ذوالفقار کے جھوٹ بولنے کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جھوٹ بکنا، کیا ان کے لیے نرم الفاظ استعمال نہیں کیے جا سکتے؟ بھیا ان کا جرم کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولنا، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جھوٹا بیان کرنا، محض لوگوں کو
متاثر کرنے کے لیے۔ ہیلپنگ وربز آپ نے پڑھے؟ پانی پینا، اگر پانی کے ساتھ کر دے کہ پانی کھایا ہے تو آپ کو اعتراض نہیں ہوگا۔ مدد کرنا، ہیلپنگ ورب کرنا ہے نا، اور اگر وہ کہہ دے مدد پکانا تو آپ کو اعتراض نہیں ہوگا۔ سموسے تلنا، تلنا کی بجائے مارنا لگا دے کہ سموسے مارنا۔ اردو پڑھیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جھوٹ باندھنا، اس کا مطلب ہے تہمت لگانا، جھوٹ بولنا یعنی غلط بات کرنا۔ لوگ کہتے ہیں جھوٹ بولنے والوں کو پہلے موت آتی تھی، اب بخار بھی نہیں آتا ہمارے زمانے میں۔ تو جھوٹ بولنے کی وجہ اگر جھوٹ کھانا کر دوں تو جو جھوٹ کھاتا تھا اس کو موت آتی تھی، اب تو بخار بھی نہیں آتا۔ یہ تو اردو کے محاورے ہیں نا، آپ اردو نہیں جانتے ڈاکٹر صاحب۔ جھوٹ تراشنا، تراشنے کی بجائے اگر پینا کر دوں کہ آدمی جھوٹ پی رہا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ جھوٹ تراش رہا ہے۔ ایک زبان جس شخص کو پوری نہیں آتی نا، دین تو بہت دور کی بات ہے، دنیا اس کی نہیں ٹھیک ہو سکتی۔ جھوٹ چاہے بھیس، اردو کا محاورہ ہے، جھوٹ چاہے بھیس، سچ کہے میں ننگا بھلا۔ جھوٹ بولنے کے لیے کئی کور چڑھانے پڑتے ہیں، پوری کہانی گھڑنی پڑتی ہے، ذہن میں سوچنا پڑتا ہے کہ جھوٹ تو ابو سے بول رہا ہوں کہ آج گھر میں کیوں آیا ہوں۔ والد نے اگر کہا کہ تمہارے اس دوست کو میں نے پہلے ہی فون کر کے پوچھ دیا تھا، تم جس کا نام لے رہے ہو یہ کیا بات ہے، تو پہلے دوست کو بتا کے جاتا کہ یار ابے کا فون آئے تو بتا دینا۔ سمجھے؟ یہ سب کو تجربہ ہے۔ جھوٹ چاہے بھیس، سچ کہے میں ننگا بھلا۔ آپ ہیلپنگ ورب تبدیل کر لیں۔ جھوٹ بکنا دو معنی میں آتا ہے اور ہم دونوں ہی کی نیت رکھتے ہیں، ایک غصے کا اظہار کرنا اور دوسرے اس کے فعل کو حقیر جاننا کہ مت کرو ایسی بات، کیوں جھوٹ بکتے ہو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل بات کا جواب دیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ کیوں بولتے ہو، بس اتنی بات ہے اور کچھ نہیں اس سے زیادہ۔ میر تقی میر کا شعر یاد نہیں؟ میر تقی کہتے ہیں جھوٹ بھی پوچھتے نہیں ٹک حال آن کر، انجان اتنے کیوں ہوئے جاتے ہو جان کر، وہ لوگ تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے۔ کیا پیارا شعر ہے۔ وہ لوگ تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے، پیدا کیے تھے چرخ نے جو خاک چھان کر۔ اس میں دیکھیں میر نے جھوٹ کے لیے بکنے کا لفظ کیسے باندھا۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب کسی دن مریض یہ سب چھوڑ کے نا جھوٹ کو کہیں تلاش کیجئے کہ اس کے ساتھ ہیلپنگ ورب کون سا آتا ہے۔ میں میڈیکل کا طالب علم ہوں، میرے ہم جماعت بہت سے بچے قرآن کریم پڑھنا چاہتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے زیادہ فتنوں کا دور ہے، اور خود نہیں پڑھ سکتے اور دین سے دور ہو جاتے ہیں، اس لیے تھوڑا پڑھ لیتا ہوں۔ پتہ نہیں ایک آیت کی وجہ سے دنیا بدل جاتی ہے۔ میرے جاننے والے کہتے ہیں کہ قرآن کو اپنی زندگیوں میں لانا چاہتے ہو تو کیا بات شروع کی ہوئی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ عبداللہ زاہد صاحب پشاور سے آپ نے سوال فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیے، بس اللہ میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، کس سے پڑھوں؟ بس اتنا کام کرو۔ کوئی 41 دن تک استخارہ کیجئے کہ اللہ میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، کس سے پڑھوں؟ خود تفسیر اور ترجمہ اور ان چیزوں میں دخل دینا بڑا خطرناک ہے، بڑا خطرناک ہے۔ بالکل یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کی پاک کلام کو اساتذہ سے پڑھنا چاہیے، بس اتنی سی بات ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ 1 گھنٹہ نکالیں، کسی استاد کے پاس جا کے اس سے پڑھ لیں۔
آڈیو تفسیر پارہ 18 کے بعد اس پہ کام ہو رہا ہے، یعنی لیاقت صاحب ہری پور سے بالکل بھی کوئی کام نہیں ہو رہا۔